بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب سے میں نے یا ایون آپ نے ہوش سنبھالا ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم اکثر ٹی وی پر سنتے یا دیکھتے رہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ مشکل صورتحال سے گزر رہا ہے۔ مطالعہ کرنے پر معلوم ہوا کہ پاکستان تو قیام پاکستان سے ہی مشکل صورتحال سے دوچار تھا اور ابھی تک اسی مشکل صورتحال میں ہی جا رہا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم ایپیسوڈز کی صورت میں آپ کو قیام پاکستان سے لے کر آج تک جتنے بھی حالات و واقعات پیش آئے ہوں، چاہے وہ اچھے حالات ہوں، واقعات ہوں یا برے، پاکستان کا تجربہ کیسا رہا، اس پر ہم ایپیسوڈز کی صورت میں آپ کے سامنے یہ سٹوری رکھتے رہیں گے۔ آج کے پہلے ایپیسوڈ میں قیام پاکستان کی سٹوری میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں ہوں شفیق احمد رنگو اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ ناظرین، پاکستان کے قائم ہوتے ہی پاکستان کے ساتھ جنگ چھڑ گئی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ دنیا میں ایسے ممالک کی تعداد بہت ہی کم ہے جن کے قائم ہوتے ہی وہ بیرونی حملوں کا شکار ہو گئے، اور پاکستان بھی ایسے ہی ممالک میں سے ایک ہے۔ ناظرین، آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ پاکستان پر پہلی جنگ جو تھوپی گئی وہ پاکستان بننے کے ٹھیک 2 ماہ بعد تھی۔ دیکھیں، 2 مہینے گزرے تھے پاکستان کو قائم ہوئے اور اس کے ساتھ ہی پاکستان پر جنگ تھوپ دی گئی، اور یہ جنگ انڈیا کی طرف سے تھوپی گئی۔ پاکستان بننے کے ٹھیک 2 مہینے بعد انڈیا نے کشمیر پر حملہ کر دیا۔ یہ حملہ اس وقت ہوا جب پاکستان کو اس کی توقع بالکل بھی نہ تھی۔ ایسا کرنے کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان کو ایک انچاہی جنگ میں دھکیلا جا سکے۔ بھارت نے پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے کشمیر پر ہی حملہ کیا۔ بھارت نے پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے کشمیر پر ہی حملہ کیوں کیا؟ اس کی تاریخ کچھ یوں ہے کہ کشمیر بھی برصغیر کی ان 560 ریاستوں میں سے ایک ریاست تھی جن کو برصغیر یعنی کہ ہندوستان کی تقسیم کے بعد پاکستان یا بھارت کسی ایک کے ساتھ الحاق کرنا تھا۔ کشمیر کی سرحد چونکہ پاکستان کے ساتھ ملتی تھی اور کشمیر کی جو اکثریتی آبادی ہے وہ بھی مسلمانوں پر مشتمل تھی، اس لیے کشمیر کا پاکستان کے ساتھ الحاق ایک فطری بات تھی۔ لیکن اس وقت کشمیر کے راجا ہری سنگھ نے بھارت کے ساتھ ساز باز کر کے اپنا دام طے کیا اور پاکستان کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ کشمیر میں رہنے والے پاکستان کی حمایتی لوگوں کو، خاص کر مسلمانوں اور بالعموم تمام جو لوگ پاکستان کے حمایتی تھے، ان کو مہاراجا ہری سنگھ نے چن چن کر قتل کروانا شروع کر دیا۔ کشمیر کے رہنے والے پاکستان کے حمایتی لوگوں نے مہاراجا ہری سنگھ کے ارادے بھانپ لیے اور وہاں کے حکمرانوں یعنی کہ مہاراجا ہری سنگھ کے ساتھ بغاوت شروع کر دی۔ اپنے کشمیری بھائیوں کی مدد کی خاطر پاکستان سے بھی بہت سے قبائلی لوگ اپنے بھائیوں کی مدد کرنے کے لیے کشمیر جا پہنچے۔ جب کشمیریوں اور قبائلی مجاہدین کا مشترکہ لشکر سری نگر یعنی کہ اس وقت کے مقبوضہ کشمیر کا جو دارالحکومت ہے سری نگر، وہاں پہنچا تو وہاں کے مہاراجا یعنی کہ ہری سنگھ جو تھا وہ فوری طور پر دہلی فرار ہو گیا، اور وہاں پہنچ کر پہلا کام اس نے جو کیا وہ یہ تھا کہ بھارت کے حکمرانوں کے ساتھ اس نے ایک دستاویز پر دستخط کیے جس میں اس نے باقاعدہ یہ معاہدہ کیا کہ کشمیر جو ہے اس کا الحاق بھارت کے ساتھ ہی ہوگا۔ اس کے بعد بھارتی فوج نے اپنے جنگی طیاروں کے ذریعے کشمیر کے اندر فوج اتار دی اور سری نگر پر قبضہ کر دیا۔ ادھر پاکستان کے محدود وسائل والی فوج کے برطانوی سربراہ جنرل ڈگلس گریسی نے قائد اعظم کے واضح احکامات کے باوجود بھارتی فوج کا مقابلہ کرنے سے انکار کر دیا۔ یہاں پر شاہ سے زیادہ شاہ کی وفاداری ظاہر ہوتی ہے، چونکہ برطانیہ جو تھا، برطانوی حکمران جو تھے، وہ چاہتے تھے کہ پاکستان اور مسلمانوں کا قیام عمل میں نہ آئے، اس لیے انہوں نے پاکستان کو کمزور کرنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ لیکن جب بھارت کا کشمیر کے اوپر قبضہ مستحکم ہو گیا تو جنرل ڈگلس گریسی کو کوئی اعتراض نہ رہا کہ وہ پاکستان کی جو فوج ہے وہ مقابلے کے لیے بھیجے۔ لیکن تاہم واضح ہے کہ اس وقت بہت دیر ہو چکی تھی اور بھارت جو تھی وہ قبضہ اس کا مستحکم ہو چکا تھا۔ پھر بھی پاکستان کی فوج نے گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے علاقے پر اپنا قبضہ جما لیا۔
اور ان علاقوں کا کامیاب دفاع کیا، لیکن یہ تب ہی ممکن ہوا، پہل جو تھی وہ پہل اپنے قبائلی مجاہدین نے کی، جہاد کرنے والے لوگوں نے کی۔ جب قبائلی مجاہدین کشمیر، گلگت اور ان علاقوں میں پہنچے، انہوں نے انڈین فوج کا قتل عام شروع کیا اور انڈین فوج کو وہاں سے مار بھگایا۔ پھر پیچھے سے پاک فوج آئی اور اس نے بھی جو وائنڈ اپ آپریشن تھا وہ کیا۔ تو اس صورت میں قبائلی مجاہدین اور پاکستان فوج کے مشترکہ آپریشن کے ذریعے گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کا علاقہ واگزار ہوا اور اس کا کامیاب دفاع کیا گیا۔ جب بھارت کو یہ محسوس ہوا کہ پاکستانی فوج اور خاص کر جو قبائلی مجاہدین ہیں وہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے اور اپنے کشمیری بھائیوں کا بھرپور ساتھ دے رہے ہیں، انہوں نے محسوس کیا کہ کچھ دن تک اگر یہی جنگ جاری رہی تو پورا کشمیر بھارت کے ہاتھوں سے نکل جائے گا۔ تو بھارت نے اس معاملے کو اپنے تئیں اقوام متحدہ میں لے گیا۔ اقوام متحدہ نے کشمیر میں استصواب رائے کی قرارداد منظور کی، لیکن اس قرارداد میں ایک ناانصافی یہ کی گئی کہ بھارت کو جارح قرار دینے کی بجائے الٹا پاکستان سے کہا گیا کہ وہ اپنی فوج جو ہے وہ کشمیر، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے علاقوں سے واپس بلائے۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے قرارداد کو غیر منصفانہ قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا، تاہم قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد بننے والے پاکستان کے وزیر اعظم لیاقت علی خان نے اس کی حمایت کر دی۔ وزیر اعظم لیاقت علی خان اس قرارداد کے ذریعے جنگ بندی پر آمادہ ہو گئے اور 1 جنوری 1949 کو کشمیر میں جنگ بندی ہو گئی۔ روز کچھ نیا جاننے اور قیام پاکستان سے لے کر آج تک پاکستان کو پیش آنے والی دشواریوں اور جنگوں کی صورتحال جاننے کے لیے ہمارے چینل رنگو میڈیا کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ موجود بیل آئیکن پریس کر دیجئے۔ ملتے ہیں ایک اگلی قسط میں، تب تک کے لیے